السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ حکومت سندھ کو سانحہ گل پلازہ پر اپنی ہی تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد نہیں۔ کمشنر کراچی کی رپورٹ مسترد۔ سانحہ گل پلازہ پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط ارسال کر دیا گیا، جبکہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عدالتی تحقیقات کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو اب تک صرف خط لکھنے کا عندیہ دیا ہے، اور ساتھ ہی سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہ آنے کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ سندھ میں قومی خزانے کی لوٹ مار، کرپشن اور بدعنوانیوں کی تحقیقات کے لیے قومی احتساب بیورو نیب سندھ نے پہلے مرحلے میں 8 صوبائی محکموں اور میگا کرپشن میں ملوث 96 شخصیات کو تحقیقات کے لیے طلب کرنے کی فہرست مرتب کر لی۔ محکمہ صحت سندھ فہرست میں 4تھے نمبر پر اور وزیر اعلیٰ سندھ کا محکمہ خزانہ سندھ پہلے نمبر پر ہے۔ حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا حسین تارڑ نے ان کی صحت ٹھیک ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے طبی ماہرین کی جانب سے ان کی آنکھوں کے معائنے کی تصدیق بھی کر دی، جبکہ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے بانی اور بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے نئی درخواست بھی دائر کر دی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، سانحہ گل پلازہ حکومت سندھ کے 18 سالہ کرپٹ نظام کا شاخسانہ ہے۔ گزشتہ کل صوبائی کابینہ کے طویل اجلاس میں تشخیص شدہ بیماری کا جڑ کا پتہ ہونے کے باوجود خرابی اور ذمہ داری کا ملبہ نوکر شاہی کے اوپر ہی گرتا نظر آ رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اہم شخصیات کو صرف عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور حیران کن طور پر ان اہم شخصیات کو لانے والوں اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کو اب تک چھونے اور پوچھنے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس پر ایس بی سی اے کا عملہ فائر سیفٹی نہ رکھنے والی بلڈنگوں سے جہاں کرپشن کر رہا ہے، وہیں شہر کے رہائشی علاقوں میں کثیر المنزلہ پورشن کی تعمیر کا سلسلہ بھی پورے زور و شور کے ساتھ کرپشن کے بے لگام گھوڑے کے ساتھ بغیر فائر سیفٹی کے یہ کھیل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو اعتماد میں لے کر کیا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اصل مسئلہ ذمہ داروں کا تعین کیے بغیر ایسے سانحات کو جاری رکھنے کے سوا اور مزید یہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن کی پہلی عارضی اور بعد ازاں مستقل تقرری مذکورہ اسامی کی قانونی حقدار پروفیسر لبنہ بیگ کی جانب سے آئینی پٹیشن، جس کے جواب میں حکومت سندھ نے عدلیہ کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب کی از خود ایسی تشریح پیش کی کہ نہ صرف پروفیسر لبنہ بیگ مذکورہ حکومتی مداخلت اور عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی بنا پر مایوسی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بیرون ملک منتقل ہو گئیں، جبکہ پروفیسر امجد سراج میمن کو لیاری یونیورسٹی کے اصل چارج کے ساتھ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی پرچی پر انہیں جے ایس ایم یو کا پہلا عارضی چارج بھی قانون کے برعکس، اور پھر پروفیسر لبنہ بیگ کے مذکورہ مقدمے سے غیر اعلانیہ دستبرداری کے بعد ان کی مستقل تقرری 2 جامعات میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی صریح خلاف ورزی تھی۔ پھر ایم ڈی کے ٹیسٹ میں تحقیقاتی کمیٹی نے ٹیسٹ دوبارہ کرانے کا فیصلہ دے کر
بالواسطہ طور پر MD-کیٹ کے امتحان میں ہونے والی بدعنوانی کا الزام پروفیسر امجد سراج میمن پر ہی عائد کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا استثناء تو آج کی بات ہے۔ پروفیسر امجد سراج میمن شاید آصف علی زرداری سے بھی کوئی بڑی شخصیت ہیں کہ قانون سے کھلے کھلواڑ کے بعد انہیں تحقیقاتی کمیٹی نے ایسا مستثنیٰ قرار دیا کہ نہ پروفیسر امجد سراج میمن اور نہ ہی MD-کیٹ میں ان کے ہمراہ دیگر ملوث ملزمان تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے اپنے بیانات دینے کے لیے پیش نہیں ہوئے تھے۔ تو سندھ حکومت ایسا روشن ماضی رکھنے والوں کو سندھ کی جامعات میں بچے کچے تعلیمی نظام کو بھی برباد کرنے کے لیے پروفیسر امجد سراج میمن کو غیر قانونی 2 سال کی توسیع کیسے دے رہی ہے؟ ناظرین کرام، سندھ کے مظلوم عوام کو کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بدقسمت عوام ہمیشہ آستینوں میں پالے سانپوں سے ہی ڈسی گئی ہے۔ مجھے سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ایک قریبی دوست نے گزشتہ روز نام ظاہر نہ کرنے کے وعدے پر یہ حیران کن انکشاف کیا ہے کہ ریحان اقبال بلوچ کو بطور سزا نہیں ہٹایا گیا ہے، انہیں بچانے اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہٹایا گیا ہے۔ اور یہی سندھ حکومت کا وہ سسٹم ہے کہ جس کے خلاف محکمہ جاتی قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اسے ہٹا کر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت تمام ثبوت و شواہد کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جب ان ذرائع سے یہ پوچھا گیا کہ سیکریٹری صحت کو ہٹانے پر تو وزیر صحت حکومت سندھ سے بہت ناراض نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ وہ نورہ کشتی ہے جو اس سے پہلے فہیم چاچڑ کو ہٹاتے وقت ایسے ہی سب کچھ پلے کیا گیا تھا، لیکن اب لیاری ٹرانسفارمیشن میں فہیم چاچڑ کو کیوں نواز دیا گیا ہے؟ یہاں میں ضمناً آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتی احکامات کو اپنے حق میں کرنے کا فن موجودہ حکومت میں شامل لوگوں کو اور ان کے افسروں کو خوب آتا ہے۔ جیسا کہ 20 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد محکمہ صحت سندھ کے کلریکل اسٹاف کی ترقیوں کے عدالتی حکم پر مینو ان عمل کرنے کے بجائے محکمہ صحت سندھ بار بار عدالت سے مہلت حاصل کرتا رہا۔ جن لوگوں نے مطلوبہ فیس دی، سینیارٹی لسٹ میں انہیں شامل کیا گیا۔ 20 سال والے ترقیوں کے آج بھی منتظر ہیں، لیکن 12 سال سے محکمہ صحت کے مشکوک ملازم وہاب اللہ یوسفانی اور ملیریا کنٹرول پروگرام سانگھڑ کے ملازم شیر محمد چانیوں کو گریڈ 17 میں قانون کو بلڈوز کر کے دونوں کو اکاؤنٹ افسر بنا دیا گیا ہے، اور اس غیر قانونی کام کو سر انجام دینے والے سیکشن افسر ریاض رخ کو پہلے اور بعد میں ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کو محکمہ صحت سے ہی غائب کر دیا گیا۔ پھر جن کی ترقی کی نئی پوسٹنگ کو سابقہ پوسٹنگ میں تبدیل کرنے کے لیے الگ لاکھوں روپے اور ترقی کے حوالے سے الگ کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ ترقی کے اصل حقدار عدالتی حکم پر تاحال در بدر، اور رقم نہ لینے کا دعویٰ یوں غلط ہے کہ LDN کے شور مچانے پر بعض امیدواروں کی رقم لوٹائے جانے کے شواہد محکمے کے DG ہیلتھ آفس میں موجود ہیں۔ مال کے عوض ترقیوں کی مذکورہ کھیل کے پردے میں سیکریٹری صحت اور DG ہیلتھ کے نام بتائے جاتے ہیں، تو پردے میں کئی اور نام ہیں جنہیں ضرورت پڑنے پر ہی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت حقائق پر مبنی معلومات کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔